السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نیکیاں کمانے کا موقع عطا فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اسی لیے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، اور اپنے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ خاص صورتیں بتائیں گے جو رمضان المبارک میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے فضائل بھی بیان کریں گے، تاکہ آپ بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اجر کما سکیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ سورۃ بقرہ سب سے طویل لیکن سب سے برکت والی قرآن مجید کی سب سے لمبی سورۃ بقرہ ہے، جس میں ہمیں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کی اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، کیونکہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ سورت برکت، تحفظ اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے رمضان میں اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں۔ سورۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات کی پہچان۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی برکت لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سورۃ قدر آیت نمبر 1 سے 3۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں خاص طور پر اس سورہ کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ سورہ الدخان مشکلات سے نجات کی سورہ۔ یہ سورہ روحانی اور دنیاوی مسائل کے لیے حل کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعرات کی رات سورۃ الدخان پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں 27ویں شب قدر کی رات کو اس سورت کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سورۃ یاسین دلوں کو زندہ کرنے والی سورہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ سورہ دل کو نرم کرتی ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت میں مددگار ہے۔ رمضان المبارک میں اس کی تلاوت لازمی کریں۔ آگے سورۃ رحمان، اللہ کی بے شمار نعمتوں کی پہچان۔ یہ سورہ خاص طور پر اللہ کی رحمت، نعمتوں اور قدرت کا ذکر کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص الرحمن کو بار بار پڑھے، اللہ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر افطار یا تراویح کے بعد اس سورہ کی تلاوت روحانی سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آگے سورۃ ملک،
قبر کی روشنی اور حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے اس سورہ کو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا وقت نیکیوں کی بہار ہے اور قرآن سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ یہ صورتیں ہمیں برکت، رحمت اور مغفرت کی طرف لے جاتی ہیں، لہذا اس رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ ان خاص صورتوں کو اپنی روزمرہ کی عبادت میں شامل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے بتائیں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔